بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج جن آیتوں کا ترجمہ ہوگا وہ آیت ایسی ہے کہ پچھلے کئی پاروں میں کئی جگہ اس کے متعلق قصے، اس کے متعلق اس قوم کی حالات، ان نبی کا فرمان یہ گزر چکا ہے۔ اس لیے مختصر طور پر آج سورہ نمل کا آخری حصہ ہے جو لگ بھگ 45 نمبر آیت سے 59 نمبر آیت تک کا صرف ترجمہ ہو جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ ان تمام نبیوں کے قصوں میں ان تمام نبیوں کا ذکر کرنے سے مقصد یہ ہے کفار مکہ کو متنبہ کرنا، کفار مکہ کو خبردار کرنا کہ تم اپنی حالت پر غور کرو کہ تم سے پہلے قوموں نے بھی اپنے اپنے وقت کے نبی کو جھٹلایا ہے، اپنے اپنے وقت کے نبی کو مذاق اڑایا ہے، ان کی بات کو نہیں مانا ہے۔ تو ان قوموں کو مختلف صورتوں میں مختلف زمانے میں عذاب سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ مخصوص انبیاء کرام جن کا ذکر قرآن مقدس میں بار بار آتا ہے اور ان کی آزمائش بھی زیادہ ہوئی، ان کی قوموں نے ان کو ستایا بھی بہت زیادہ، تو سیدنا نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور اخیر میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبیوں کو ان کی قوموں نے حد سے زیادہ تکلیفیں دی، حد سے زیادہ ستایا، حد سے زیادہ ان کا مذاق اڑایا، تو عذاب آیا۔ تو کفار مکہ کو متنبہ کرنا ہے، چنانچہ اخیر میں قصہ یہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ کہ جب ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ان کے قوم میں، قوم سمود میں، انہوں نے اعلان کیا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی بات ماننی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے مانتے کیا؟ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ دو گروہ بن گئے، دو گروپ بن گئے، آدھے ماننے والے، آدھے نہیں ماننے والے۔ صالح علیہ السلام نے ایک بات کہا، ان لوگوں نے کہا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، اے صالح تم دعویٰ کرتے ہو ہم نبی ہیں، اللہ کی وحی آتی ہے، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نہیں ماننے سے عذاب آئے گا، تو تم عذاب لا کے دکھلا دو۔ یا صالح ائتنا، اے صالح تم لے آؤ بما تعدنا جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو، ان کنت من المرسلین اگر تم صحیح میں رسول ہو، نبی ہو، تو پھر عذاب لانے میں دیر کیوں کر رہے ہو؟ عذاب دکھلا دینا چاہیے۔ صالح علیہ السلام نبی، ہر نبی کو اپنی امت سے محبت ہوتی ہے، قلبی لگاؤ ہوتا ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ عذاب سے بچ جائے، ورنہ لگاؤ خاندانی رشتہ، زمین، مکان، شادی بیاہ، اس کا لگاؤ نہیں ہوتا، لگاؤ ہوتا دینی، کہ اللہ کی بات مان جائے اور یہ بھلا مانوس انسان، اچھی شکل والا، کھاتا پیتا انسان جہنم میں جلنے سے بچ جائے، یہ تعلق ہوتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، اے قوم تم کو کیا ہو گیا، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں مانگ رہے ہو؟ ہم اعلان کیے تم کو توبہ کرنا چاہیے، تم کو رونا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، لیکن الٹے یہ ہے کہ تم عذاب مانگ رہے ہو۔ لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، نیکی سے پہلے تم برائی کا طلب کر رہے ہو۔ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟
اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ لعلکم ترحمون، اللہ تم پر رحم کرے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرے گا۔ ان لوگوں نے یہ بھی نہیں مانا، اب کیا کہا؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک۔ طیرنا کا لفظ استعمال اس لیے کیا ہے کہ پرانے زمانے میں پرندوں کو پکڑ کے اڑایا جاتا۔ اگر ہم کو سفر کرنا ہے پورب کے جانب، اب پرندے کو چھوڑا، اگر وہ دکن جانب چلا گیا تو اس وقت میں سمجھا جاتا تھا کہ یہ سفر منحوس ہے، اگر پورب ہی اڑ گیا تب کہتا کہ نہیں صحیح ہے۔ یہ تھا پرندوں سے ان لوگوں کا فال نکالنا، اسی لیے طیر کے معنی آتے پرندہ، اس لیے مانوی لفظ استعمال کیا ہے، قالوا طیرنا بک وبمن معک، ہم تو فال نکالے ہیں تو تم اور تمہارے ساتھی منحوس ہو، ہمارے فال میں صحیح نہیں آیا کہ تم نبی ہو اور تمہاری بات ماننی چاہیے۔ اب صالح علیہ السلام نے کہا قالوا طائرکم عند اللہ، یہ کام نحوست والا ہے، یہ کام اچھا ہے، اس کام پہ اللہ کی رضامندی ہوگی یا ناراضگی ہوگی، یہ تو اللہ کے ذمہ ہے۔ قالوا طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم خود آزمائے جا رہے ہو، تم ہم کو منحوس کہتے ہو، اللہ کے دین کو، اللہ کے کلام کو، اللہ کے احکام کو، یہ کہیں کہ تم آزمائش میں خود جا رہے ہو۔ الجھا ہے پاؤں یار کا زلف دراز میں، لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، خود جال میں پھنس رہے ہو، تم خود عذاب کو بلا رہے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ، ان کی قوم میں 9 خاندان کہہ لیجئے یا 9 گروپ کہہ لیجئے یا 9 بڑے سیٹ ساہوکار جن کی باتیں چلتی تھی، جن کے حکم کو لوگ مانتے تھے، یہ سارے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ، ان کے شہر میں 9 رہت، 9 جماعتیں تھیں، 9 گروپ تھے، 9 سردار تھے، 9 خاندان تھے، جو بھی ہو اس وقت کے حساب سے۔ یفسدون فی الارض ولا یصلحون، یہ سب زمین میں فساد مچاتے تھے، اصلاح کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ، ان 9 نے مشورہ یہ کیا کہ سارے لوگ ایک ہو کے 9 خاندان والے رات میں شب خون ماریں گے، ایک چھاپا مار دیں گے صالح علیہ السلام پر اور ان کے ماننے والوں پر، ان کو قتل کر دیں گے۔ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، پھر اگر ان کے گھر والے اگر قصاص، جان کا بدلہ جان یا بدلہ چاہیں گے تو کوئی ایک تھوڑی ہی ہے کہ اس کی طے ہو جائے اور وہ بدلہ دے دے، اس وقت میں ہم لوگ یہ کہیں گے ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم اس ہلاکت کے وقت میں موجود ہی نہیں تھے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ بول رہے ہیں۔ یہ ان قوموں نے یہ راستہ اختیار کیا، لیکن ایک بات یہاں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ وہ لوگ نبی کو نہیں مانتے تھے، نبی کی اونٹنی کو قتل کر دیا، مگر ایک گناہ ایسا ہے جو تمام قوموں میں اتنے جرم کرنے والے، اتنے مشرک، کافر، نبی کا دشمن، اللہ کا دشمن، لیکن ایک بات پر ان کا یہ یقین تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، اتنا تھا، اسی لیے یہاں پر یہ کہا ہے وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچ بولنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو قتل کرنے والا کتنا بڑا پاپی ہوگا، مگر جھوٹ کو وہ بھی برا سمجھتا تھا۔ آج ایمان والے جھوٹ کو برا نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ جو جتنا جھوٹ بول کے نکل جائیں کہتے ہیں کہ یہ اتنا تیز ترار آدمی ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اب اللہ کی طرف سے فیصلہ آیا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان لوگوں نے تدبیریں کی کہ صالح کو قتل کریں گے، رات میں چھاپا ماریں گے، لیکن ہم نے بھی تدبیر کیا۔ مکر کے معنی دھوکہ نہیں آتا ہے، ایسی تدبیر اختیار کرنا جس سے نقصان ہو جائے، یہ اس کا معنی ہوا مطلبی۔ اللہ تعالیٰ تو مکر نہیں کریں گے، لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ بڑا
مکار ہے، مکر و فریب کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسی تدبیر کرتا ہے جس سے اپنے فریق کو نقصان پہنچائے گا، یہ اس کا معنی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، ان لوگوں نے تدبیر اختیار کی صالح کو قتل کرنے کا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی ایک تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہماری تدبیر کو وہ سمجھا ہی نہیں۔ راتوں رات ایک دھماکے دار آواز آئی، زمین میں زلزلہ ہوا، سارے لوگ مر گئے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین، پس دیکھ لو کفار مکہ کہ بری تدبیر والوں کا انجام کیا ہوا، ہم نے ان کو ان کے تمام قوموں کو ہلاک کر دیا۔ فتلک بیوتہم خاویۃ بما ظلموا، ان کے گھر ان کے ظلم کی وجہ سے ویران پڑے ہوئے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعلمون، بے شک یہ نشانی ہے، عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے نجات دے دیا، بچا لیا ان کو جو صالح کے ساتھ تھے، ایمان والے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم برائی کرتے ہو، جان بوجھ کے بے حیائی کرتے ہو، حالانکہ تم جان رہے ہو، کھلم کھلا کر رہے ہو۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو عورتوں کے علاوہ؟ بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم تو جہالت کے گڑھے میں چلے گئے۔ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، وہ لوگ کوئی جواب تو نہیں دیا، لیکن ایک بات یہ کہا، الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم، ہم لوط اور لوط کے اہل ایمان والے کو گاؤں بستی سے نکال دیں گے۔ انہم اناس یتطہرون، بڑے یہ متقی بن گئے ہیں، بڑے پرہیزگار بن گئے ہیں، آج ہم کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، ہم ان کو گاؤں سے نکال دیں گے۔ فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین، ہم نے نجات دیا لوط کو اور لوط کے اہل کو مگر اس کی بیوی کو نہیں۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، ان کا باپ ایمان نہیں لائے، لوط علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کی بیوی ایمان نہیں لائے، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجا ان کا چچا ابو لہب ابو جہل ایمان نہیں لایا۔ یہ ایک عجیب کرشمہ ہے خدا کا۔ الا امرأتہ قدرناہا من الغابرین، مگر ہم نے اس کی بیوی کو جس کے مقدر میں لکھ دیا تھا کہ یہ ہلاکت والوں میں ہے۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، ہم نے ان کے اوپر بری بارش برسایا۔ فَسَاءَ مَطْرُ الْمُنذَرِينَ، ڈرانے والوں کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے کیسی بری بارش ہے، پتھر کی بارش ہوئی تھی۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اب اخیر میں یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ کہیے تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ، جس نے اپنے بندوں پر سلامتی کیا۔ ایک معنی، دوسرا معنی یہ ہے کہ ایسے ہی گنہگار مکہ میں بھی تھے، نبی پر طائف میں پتھر برسایا، کعبہ میں ان کے سر مبارک پر اونٹ کی اوج رکھ دیا، ایک بڑھیا کوڑا کرکٹ بدن پہ ڈال دیا، گڑھا کھود کے ابو لہب آزمانا چاہا، یہ سب ہوا، لیکن ان قوموں کو چہرہ بدل دیا گیا، پتھر کی بارش ہو گئی، زلزلہ آیا، گرم ہوا چلی، طوفان آیا، پانی کا سیلاب آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل سے، مہربانی سے اللہ نے ہم امت محمدیہ کو ایسے عذاب سے حفاظت فرما دیا، ورنہ گناہ تو اتنا ہو رہا ہے، یہاں نہیں وہاں، وہاں نہیں وہاں، کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ اسی لیے کہا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، سلامتی ہے آپ کے ان بندوں پر جن کو آپ نے چن لیا، نبوت میں، صحابہ میں، بزرگوں میں، ایمان میں آپ نے چن لیا۔ اب ایک سوال کیا جا رہا ہے اللہ خیر اما یشرکون، اب بتاؤ اے کفار مکہ کہ اللہ بہتر ہے احسان کرنے میں، اللہ بہتر ہے بھلائی کرنے میں، یا وہ جن کا تم شریک کرتے ہو اپنے عبادت میں وہ بہتر ہے؟ تم پوچھو۔ یہ 19واں پارہ ختم ہے، اسی کے تحت 20واں پارہ آئے گا جس میں کئی آیتوں میں ہے امن خلق السماوات
امن جعل الارض قرارا امن انزل الذی من السماء، یہ سب پوچھا جائے گا ان سے، بارش کون برساتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، روزی کون دیتا ہے، ہوا کون چلاتا ہے، یہ سب آگے پوچھا جائے گا۔ یہاں اتنا ہی ہے، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ بہتر ہے، یہ تم خود فیصلہ کر لو۔ یہ 19واں پارہ اللہ کے فضل سے آج ختم ہوا، انشاءاللہ اگلے جمعہ 20واں چلے گا، 20واں سپارہ۔ ایک کام کی بات یہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے ہر موڑ پہ۔ انسان کبھی پریشان ہوتا ہے، مگر ایک جملہ یاد رکھیے گا، حق، صحیح، برا نہیں، صحیح معاملے میں، حق کے معاملے میں، نیک کاموں میں آزمائش ہوتی ہے۔ کبھی ایسا وقت آئے گا کہ ماں باپ بھی خفا ہو جائیں گے، کبھی ایسا آئے گا کہ میرا جسم بھی میرا مخالف بن جائے گا، کبھی ایسا آئے گا میرے خاندان ایسے ہو جائیں گے۔ لیکن بزرگوں نے بتلایا کہ اے لوگوں، جب کبھی تم کو یہ احساس ہو کہ تمہارے خون کے رشتہ دار تم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو بس اس وقت میں تم یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے اپنے بھائی نے مار پیٹ کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ یہ سبق ہے۔ دوسرا سبق یہ دیا کہ جب یہ سمجھ لو کہ ماں باپ ہی میرے مخالف بن گئے ہیں، اب کیا کرے، ہمت نہیں ہارنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر خلاف ہو گئے، آگ میں ڈالنے والوں کے ساتھ ہو گئے، لیکن ابراہیم نے کبھی کوئی پرواہ نہیں کیا، اللہ کی مدد آئی۔ کوئی پریشانی ہو وابیلا نہیں مچانا ہے، کلیجہ نہیں پیٹنا ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنا ہے، بلکہ یونس علیہ السلام کو یاد کر لینا ہے، جو سمندر کے گہرائی میں مچھلی کے پیٹ میں رہیں اور اللہ سے لو لگایا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تو پاک ہے، میں ہی ظلم کیا ہوں۔ یہ مصیبت میں اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ بیمار پڑ جائیں، کراہنا نہیں ہے، لوگوں کی عادت ہے، سر میں درد ہو پٹی باندھ لیتے ہیں، بخار ہو چادر اوڑھ لیتے ہیں، پورے محلہ شکایت کرتے ہیں، بھائی صاحب کیا ہوا، کیا بتائیں بخار آ گیا۔ اللہ کے بندے، جب آپ ٹھیک تھے تو کبھی محلے میں گھوم کے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم صحت مند ہیں؟ نہیں کہا، لیکن شکایت کیا۔ اس لیے ایوب علیہ السلام کو یاد کر لیا جائے اس پریشانی میں کہ جس وقت ان کے بدن میں پلو پڑ گئے تھے، لوگوں نے محلے سے باہر کر دیا تھا، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو ایوب علیہ السلام کو یاد کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی اگر دینی کام میں مکان بنانا اچھا کام ہے، بیٹی بیٹا کی شادی کرنا اچھا کام ہے، کمانے کے لیے حلال کمائی کے لیے جانا بھی ایک فریضہ میں سے ہے، اس کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہے تو اللہ پہ بھروسہ کر کے نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کیا تھا، کوئی مشیر کار نہیں تھا، مگر اللہ نے مشورہ دیا، کشتی بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جھوٹا الزام لگ جائے، تہمت لگ جائے، ٹھیک ہے، لیکن ہمت نہیں ہارنا ہے۔ ہم سب کی ماں، اس سے زیادہ پاک کون ہوگی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں نے ان پہ زنا کی تہمت لگا دیا، مگر کچھ نہیں، بس گھر میں سوئے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعلقات کم کر لیے، مگر حضرت عائشہ یہی کہتی تھی کہ اللہ میرا راستہ نکالے گا۔ اس لیے کوئی الزام آ جائے، کوئی تہمت آ جائے اور آپ صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، تو بس اس اللہ پہ بھروسہ کر لینا۔ اور جب اپنے ہی مذاق اڑانے لگے، دوست احباب بیٹا بیٹی رشتہ دار اگر مذاق اڑانے لگے، اس وقت اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا ہے کہ ان کے چچا، ان کے خاندان کے لوگ یہ پیچھے سے کہا کرتے تھے، یا ایھا الناس لا تصدقوا، اے لوگو اس کو سچا مت جانو، فإنہ کذاب، یہ جھوٹا ہے، اور ساحر، یہ جادوگر ہے، اور مجنون، یہ پاگل ہے۔ تو یہ مختصر بات ہے چند انبیاء کرام کا۔ اگر ہمارے ساتھ یہ معاملہ آئے تو ہم ان کی زندگی کو دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ہمارا بھی مشکل آسان ہوگا اور اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔